السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ہیلو جی بی، میں ہوں شفال دون۔ ناظرین، گلی بلتستان کی سیاست میں یعنی گلی بلتستان مسلم لیگ نون کے اندر دو دڑے جو بن چکے تھے، جہاں پر ایک دڑا جو سابق وزیر اعلیٰ حبیب الرحمان کا، اور دوسرا جو موجودہ منسٹر آف ایگریکلچر لائف اسٹاک اینڈ فشریز جو انور صاحب ہیں، ان کے درمیان میں ایک بڑا کلیش ہوا، جس کے بعد لاہور میں میاں محمد نواز شریف کی آمد ہوتی ہے۔ اس آمد کے میں گلی بلتستان سے ایک بڑا قافلہ، جو دو قافلے آ رہے ہیں، وہاں پر گلی بلتستان کی بڑی تعداد میں لوگ دو قافلوں کے ذریعے ان کو پارٹیسپیٹ کرتے ہیں، اور یہی سلسلہ چلتا ہے۔ گلی بلتستان میں اگر دیکھا جائے تو یہ ایک نئی جو پیش رفت ہوئی تھی گلی بلتستان کی سیاسی صورتحال میں، سیاسی پلیٹ فارم کے اندر، تو ان دونوں کا جو گروپ بنا تھا، تو گروپ کی کچھ سرگرمیاں ایسی تھی، سوشل میڈیا میں بھی ایکٹیو تھے، پرنٹ میڈیا میں بھی ایکٹیو تھے، اس کے ساتھ عوامی جو کانفرنس ہیں، عوامی جو مشغلے ہیں، ان کے اندر بھی ان کے بڑے تذکرے ہوتے چلے گئے ہیں۔ تو اب دیکھا جائے تو یہ ان کے جو معاملات ہیں تھوڑے ٹھنڈے ہو چکے ہیں، کیوں گلی بلتستان کے اندر کچھ معاملات ایسے آئے تھے جہاں پر گندم سبسڈی تھی اور اس کے ساتھ دہشت گردی کے معاملات، اسی طرح یہ معاملہ تھوڑا کم ہو چکا تھا۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ عوام کیا جاننا چاہتے ہیں کہ ان کا معاملہ کیا تھا، کہ ان کے آئے کیا ان کی اقتدار کی جنگ تھی، یا ذاتی انا کی، یا عوامی خدمت کا جذبہ تھا۔ تو اس معاملے میں آج ہم بات کر لیں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب اکرام بھائی، ان کا تعلق دارل سے انور گروپ کے سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ ہیں، پورا سوشل میڈیا پلیٹ فارم وہ یہی کور کرتے ہیں۔ تو آج ان سے جاننا چاہیں گے کہ یہ معاملہ کیا تھا اور کہاں تک آ گیا، یہ معاملہ ختم ہو چکا ہے یا اس کی سیریز ابھی آنے والی ہے، کیا ایک بڑا فیصلہ ابھی آنے والا ہے یا معاملہ ختم ہو چکا ہے، ان سے جاننا چاہیں گے۔ ایک خاص پرسن ہے جناب انور صاحب۔ بھائی، آپ کی بڑی مہربانی، آپ نے ہمارے پلیٹ فارم کو ٹائم دیا کہ آپ انور صاحب کے بہت قریبی یعنی سوشل میڈیا کو کور کرتے ہیں۔ آپ ہمیں بتا دیجیے کہ یہ معاملہ کیا تھا، کیا ذاتی ان کی انا کی جنگ تھی، کیا اقتدار کے لیے تھی، یا واقعی عوامی جذبہ تھا؟ جی، سب سے پہلے آپ کے یہ ہیلو جی بی پلیٹ فارم کا شکریہ ادا کروں گا، اور آپ کا بھی۔ تو یہ تو ذاتی نہیں تھی، یہ پارٹی میں جو کچھ بلتستان کے نظریاتی کارکن تھے، ان کو نظرانداز کیا تھا حفیظ نے۔ تو سب سے پہلے حفیظ نے گلی بلتستان کے جو نظریاتی کارکن تھے جنہوں نے پارٹی بنایا تھا، ان کو نظرانداز کیا۔ سب سے پہلے حفیظ نے گلی حلقہ 2 سے اس نے اختلافات جمہوریت کا حسن ہے، اختلافات ہر پارٹی میں ہوتی ہے، تو ان کی ذاتی کوئی انا نہیں تھی انور صاحب سوچ رہے تھے سب گلی بلتستان کے جتنے بھی نظریاتی کارکن ہیں اور مسلم لیگ کے جتنے بھی ورکر ہیں، ان کے بارے میں سوچتے تھے، تو حفیظ نے اس کو نظر انداز کیا۔ سب سے پہلے حفیظ نے حلقہ 2 سے انہوں نے کوآرڈینیٹر لیا، اور حلقہ 2 سے مشیر لیا، ججز لیا، اور 10 ضلع تھے، ان کو نظر انداز کر کے حفیظ نے حلقہ 2 تک پارٹی کو محدود رکھا، اور دوسرے ترقیاتی کام کی طرف جاتے۔ ترقیاتی کام حفیظ نے گلگت حلقہ 2 اور حلقہ 1 میں 6 ارب روپے لگایا، اور حلقہ 3 میں 6.5 ارب لگایا، جبکہ دیمر کی بات کریں گے، دیمر میں اس نے 3 ارب لگایا 4 حلقوں میں۔ تو اس نے یہ دیمر والوں کے ساتھ زیادتی کیا ہے، بلکہ دیمر کے اور 10 ضلع ان کے ساتھ یہ زیادتی کیا ہے۔ اور دوسرے اس کے بعد تیسرے حفیظ نے شیگر و کلمن کو ضلع بنایا، دارل تانگیر کو نہیں بنایا، لوگوں کو ایک جعلی نوٹیفیکیشن دے کے ان کو بیوقوف بنایا۔ تو اس وجہ سے حفیظ صاحب یہ 2 دڑوں میں یہ پارٹی تقسیم ہوئی۔ تو یہ کیا یہی 92 کی جو دارل تانگیر ضلع کی تھی، اسی وجہ سے علیحدہ ہو چکے ہیں، یا اگر ہم کھرمنگ یا اس کی بات کریں، وہاں بلتستان کو بھی کچھ ترقیاتی کام دے چکے ہیں بقول آپ کو، تو پھر اکبر تابان کا کیا وہ بنتا ہے کہ وہ بھی وہاں سے علیحدگی بھی لے لیں اور حفیظ کے خلاف ہوں؟ نہیں، اکبر تابان آپ کے ساتھ تو ہے، اکبر تابان کے کیا ہے؟ وہ تو اکبر تابان صاحب کے تو کچھ اس کو بھی انداز کیا ہے، اس نے اکیلے وہ جا کے مشورے نہیں لے کے دوسرے کا پریس کانفرنس کرتا تھا اور خود ہی فیصلے کرتا تھا۔ تابان صاحب کی جو اختلافات تھے وہ حفیظ کی نوٹیفیکیشن میں، حفیظ صاحب کے پاس نوٹیفیکیشن میں
حفیظ جب بھی مشورہ لیتا تھا کسی کا مشورہ نہیں لیتا تھا, وہ خود مشورہ کرتا تھا, وہ خود فیصلے کرتا تھا, جا کے پریس کانفرنس کرتا تھا. تو اس وجہ سے تابان صاحب نے بھی انور صاحب کے ساتھ رابطہ کیا, ایک گروپ بنائیں گے. تو یہ فارورڈ گروپ ایک سامنے آئی ہے ابھی, تو انشاءاللہ آگے بہتر ہوگا. جو نواز شریف کی پارٹی کو تباہ کرے گا اور پارٹی کو ختم کرے گا, ہم ان کے ساتھ نہیں. جو نواز شریف کی پارٹی کو بنائے گا, جو نواز شریف کی پارٹی کو آگے لے جائے گا, ہم اس کے ساتھ ہیں. ہم نواز شریف کے نظریے پہ چلتے ہیں. کیا انور صاحب کو اکیلے نظر انداز کرتے تھے؟ بعض اوقات دیکھنے کو یہ ملتا ہے کہ بقول عوام کے کہ انور صاحب وزیر اعلیٰ بننا چاہ رہے تھے, کیونکہ بلوچستان کی تجویز نے ان کو بنایا نہیں, تو اس وجہ سے ان کی علیحدگی ہو چکی تھی. اگر بنا لیتے تو کیا واقعی اس چیز کو کور کر سکتے تھے کہ وزیر اعلیٰ بننے کی ساری ریکوائرمنٹ پورا کر سکتے تھے؟ جی حفیظ صاحب نے تو بہت سے وہ ان کو جو وزیر سے جو نظراتی کارکن سے ان کو نامزد کیا. اور جو آپ کہہ رہے ہو جو وزیر اعلیٰ کے لیے حفیظ جب اس کو نامزد کرتے تھے وزیر اعلیٰ کے لیے, تو انور صاحب اپنا سارا نمبر پورا کرتے تھے. جبکہ آپ کو پتہ ہے بریڈین کی حکومت تھی اس وقت نیچے وفاق میں, ادھر جو ہے گلگت میں پیپل پارٹی کی 4 سیٹیں, نون کے 3 سیٹیں, 7 سیٹ ہوئے. اس کے بعد آزاد بھی کچھ لاتا تھا انور صاحب, اور کچھ پی ٹی آئی کے جو انور صاحب, اور کچھ پی ٹی آئی کے جو 2 گروپوں میں تقسیم ہوئی تھی پی ٹی آئی, ادھر سے بھی کچھ وزیر آتے تھے. تو انور صاحب اپنا سارا نمبر پورا کرتا تھا, لیکن ایسا ہونے نہیں دیا حفیظ صاحب. تو کیا آپ سوشل میڈیا کے اندر ایک بڑی گرفت رکھتے ہیں, ایک مکمل ایکٹیو ہیں انور صاحب کے لیے, تو انور صاحب کو بقول آپ اندر سے کیا سمجھتے ہیں کہ دلی بلوچستان میں ایسے نازک حالات فرض کریں اس کے وزیر اعلیٰ ہوتے ہوئے اس کے دور آتے ہیں, کہ ایسے نازک حالات آتے ہیں جہاں دہشت گردی ہے, گنن ایشو ہے, اس طرح کے معاملات ان کے سر پہ آتے ہیں, تو کیا وہ کنٹرول کر سکتے ہیں اس طرح کے معاملات؟ جی وہ جب اس کو بنایا گیا تو وہ کنٹرول کر سکتا تھا, کوشش تو کر سکتا تھا. کنٹرول کا میں نہیں کہوں گا, کوشش تو کر سکتا تھا. اس وقت آپ کو پتہ ہے ادھر جنوب بلوچستان میں کوئی حکومت نظر نہیں آتی ہے, وہ کوئی حکومت نہیں, وہ مشترکہ ایک حکومت ہے, وہ کسی پارٹی کی حکومت نہیں ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اگر صدارت دی جاتی ہے اکبر تابان صاحب کو اور انور صاحب کو نہیں ملتی, تو کیا انور صاحب اس کو لگ بیک کریں گے کہ اکبر تابان کو مل کے اس کو رضامندی کا اظہار کریں گے؟ بھائی ہماری گروپ کا اس وقت ہے جو فارورڈ گروپ کا ڈیمانڈ ہے, وہ انور صاحب مجھے صدر نہیں بناؤ ہوتا, یا تابان صاحب مجھے صدر نہیں بناؤ ہوتا, وہ کسی تیسرے بندے کو صدر بناؤ ہوتا ہے. جو بھی ہو جائے, جو بھی ہے ہمارے 19 ٹکٹ ہولڈر ہیں ان میں سے جو بھی بنائے صدر ان کو منظور ہے. تو باقی اس وقت جو انور صاحب کو ہمارے گروپ میں مشورہ کر کے انور صاحب کو آگے کیا ہے, اس وقت انور صاحب لیڈ کر رہے ہیں ساری جو اس گروپ کو انور صاحب لیڈ کر رہے ہیں. تو ہمارے گروپ کا ڈیمانڈ یہ ہے کہ 5 سال حفیظ برداشت کرے, اور 20 سال اس کو برداشت کیا. حفیظ نے 20 سال انہوں نے برداشت کیا ہے, تو 5 سال بھی حفیظ کسی دوسرے بندے کو برداشت کرے. آپ کہتے ہیں کہ ہمارے 19 سارے ہمارے پاس ٹکٹ ہولڈر ہیں, تو ہمیں یہ دیکھنے کو نہیں ملتا کہ استور سے کوئی امیدوار مضبوط امیدوار انور صاحب کے ساتھ ہے, یا ہمیں گزر سے نہیں ملتا, دیکھنے کو نہیں ملتا. واقعی ایسے گراؤنڈ ریئلٹی کے اندر سے ہی آپ کے ساتھ ہیں, یا باہر سے ہی کچھ ایسا مخبری جو استور سے ہیں گزر سے ہیں, یہ کس کے ساتھ آپ کیا سکتے ہیں؟ بھائی یہ ہمارے تو ہر اس جگہ سے, ہر ضلع سے ہمارے پاس جو گروپ کے ٹکٹ ہولڈر ہے, ہر گروپ سے, استور سے بھی ہے, گیزر سے بھی ہے, سکردو سے بھی ہے. سینئر اراکین جیسے استور سے رانا فرمان ہے, رانا فاروق ہے, برکت, وہ تو پارٹی کا نیچے جو فیصلہ ہوگا, پارٹی کا جو صدر بنائے گی پارٹی, وہ اس پہ لب بیک کریں گے فرمان صاحب. پارٹی کے فیصلے کے فرمان صاحب تو ابھی دیکھنے کو ملتا ہے کہ وہ انور صاحب کے کبھی قریب نہیں گئے, دیکھنے کو یہی ملتا ہے, اور وہ حفیظ صاحب کے ساتھ ہوتے ہیں. تو کیا واقعی اگر ووٹنگ ہوتی ہے تو پھر حفیظ صاحب یہ ووٹنگ پورا کر سکیں گے, انور صاحب ووٹنگ پورا کر سکیں گے کہ وہ لوگ؟ بھائی میں یہ کہوں گا نا, ہمارے پاس جو ہے 19 ٹکٹ ہولڈر ہے. استور کا بے شک نہ ہو, استور کا انور اس کے ساتھ حفیظ کے ساتھ ہے, یہ بھی میں مانتا ہوں, لیکن حفیظ کے ساتھ اس وقت 7 ٹکٹ ہولڈر ہے. انور صاحب کو جب الیکشن کے لیے ووٹنگ کریں گے تو انور صاحب کو اس کو پورا کریں گے. آپ کو پتہ ہے نواز شریف کو حفیظ کو آپ صدر دیں یا انور کو آپ صدر دیں, ایک کمیٹی بنتی ہے, کمیٹی کے مطابق الیکشن ہوتا ہے. جس نے ووٹنگ زیادہ کنٹیسٹ کیا
वो सदर के लिए अनवर पर। आप क्या समझते हैं अभी जो अनवर ग्रुप और हफीज ग्रुप दो बड़े ग्रुप बनते हैं तो दिल्ली बल्तिस्तान की ग्राउंड रियलिटी के अंदर किसका दबाव है अवाम की तरफ किसका रुझान जा रहा है? ये तो अनवर साहब की तरफ है। जब टिकट होल्डर अब 19 टिकट होल्डर है, 19 टिकट होल्डर जितने टिकट होल्डर ज्यादा होंगे इतनी अवाम होगी। तो नवाज शरीफ को आपको पता है एक बंदे को नहीं देखते, नवाज शरीफ पे अवाम को देखते हैं। नवाज शरीफ को अवाम चाहिए। जब टिकट होल्डर होंगे तो आपके पास अवाम होगी। जी अगर हम ये देखते हैं कि लाहौर के अंदर किसके साथ नफरी ज़्यादा है वो देखा जाएगा कि किसकी नफरी आप क्या समझते हैं किसकी नफरी ज़्यादा? नफरी तो ये मरियम साहिबा नहीं गिली बल्तिस्तान से जो आई थी गिली दो ग्रुपों में दिल्ली बल्तिस्तान से जो आई थी अनवर साहब की जो थी नफरी ज्यादा थी। आपने खुद देखा होगा हफीज साहब की नफरी कम थी। तो एक चीज इसमें सब लोगों को पता चला जिसके पास कितने गाड़ियां थे, जिसके पास कितने गाड़ियां कम थी, वो सबको पता चला है। अब देखना ये है कि अगर इतनी नफरी लेकर आए हैं तो एक चीज वहाँ ये देखने को मिली कि अनवर साहब ऊपर स्टेज में नहीं जा सकते या नहीं गए। अगर ताबन गए और हफीज ने बाकायदा स्टेज में जाके इस चीज़ का इजहार किया, अपना क्रेडिट ले लिया, तो उस वक्त क्या वो क्रेडिट नहीं लिया भाई। वो क्रेडिट हमारे ग्रुप से एक बंदा तो गया ऊपर, अनवर साहब, वो ताबान साहब थे। हम ये कहना हमारा मकसद ये है, हमारे ग्रुप से कोई भी जाए, चाहे ताबान साहब जाए चाहे अनवर साहब जाए, हमारे मकसद था ताबान साहब ऊपर गए स्टेज में, क्रेडिट ताबान साहब को मिला है, सिर्फ हफीज को नहीं मिला है। मरियम साहिबा ने 16 सितंबर को सबको एक टारगेट दिया था, तो हफीज ने 200 गाड़ियाँ लाऊंगा कहा था, अनवर साहब ने कहा 300 गाड़ियाँ लाऊंगा। तो हमने अपना पूरा टारगेट पूरा किया है, हफीज ने अपना जो टारगेट है उसने पूरा नहीं किया। तो मरियम साहिबा को पता है। अब इस चीज़ से हट के मैं एक दो सवाल कर लेता हूँ। आप सोशल मीडिया के अंदर PMLN के GB के नाम से प्लेटफॉर्म चलाते हैं अनवर ग्रुप की तरफ से। अनवर ग्रुप के जितने सोशल एक्टिविटीज़ होते हैं वो इकराम भाई इसको संभाल लेते हैं और मीडिया है वो। तो आप अभी क्या समझते हैं दिल्ली बल्तिस्तान के ज़िला दियामिर के अंदर हदूद के मकाम पर इंसानिया होता है, उसको आप किस तरह क्या समझते हैं? पहले भरपूर अल्फाज में मजम्मत करता हूँ और जो शहीद हुए उनके लवाकिन से मैं इजहार ताज़ियत करता हूँ और जो जख्मी हैं उनके लिए मैं दुआ हूँ। तो ये हुआ है, ये गलत हुआ है, ये सही नहीं हुआ है। कुछ दहशतगर्दों ने डेमर को बदनाम करने की साजिश की है। तो कुछ लोग कह रहे हैं डेमर के लोग दहशतगर्द है और जाहिल है। मैं उनसे ये कहना चाहूँगा कि डेमर के लोग जाहिल नहीं हैं, डेमर के लोग शऊर वाले लोग हैं, डेमर के लोग सब कुछ जानते हैं और डेमर के लोग पुरअमन है। 99% लोगों ने मजम्मत की है कि और पुरअमन है। तो उनसे हमारा ये दहशतगर्द जो भाई है इनसे हमारा कोई वास्ता नहीं है। जो ये ऊपर उनके लिए समझदार है और जो करवाता है जो करता है इन सबको पता चला है। गिलगित बल्तिस्तान के जितने भी लोग हैं इन सबको पता चला है। जितने आप गिलगित बल्तिस्तान से मुहिब्बुल वतन है, डेमर के लोग भी इतने मुहिब्बुल वतन है, वो भी गिलगित बल्तिस्तान से प्यार करते हैं। तो ये सब लोगों को पता चला है कौन करवाता है, कौन ऊपर बैठ के इनको वो सहूलतकार देता है। तो 99% लोगों ने इसकी ये रद्द अमल किया है। दियामिर के उलमा समेत स्टेक होल्डर्स और अवामी हल्के सारे मिलकर अभी तक इसकी मजम्मत और गहन जगह चल रहा है। क्या अभी कुछ अफवाहें ये फैल रही हैं कि दियामिर के अंदर ऑपरेशन किया जाए, दहशतगर्द मौजूद हैं, तो आगे क्या समझते हैं कि दहशतगर्द क्या दियामिर के लोगों ने पाल के रखे हुए हैं? भाई मैं इनसे ये कहना चाहूँ जो कह रहे दहशतगर्द पाले गए डेमर में, मैं इनसे कहूँगी दहशतगर्द हमें दिखाए, हम उनके साथ देंगे, उनके साथ हम गिरफ्तार करके उनके हवाले करेंगे। ये कह रहे हैं ऑपरेशन की बात करें, सिर्फ डेमर के ऊपर ऑपरेशन क्यों हो रहा है? जबकि 800 लाशों का गिलगित में दहशतगर्दों ने 800 लाशें बिछाया था, वो दहशतगर्द किधर गए? इनकी तहकीकात क्यों नहीं गई? सिर्फ डेमर के ऊपर वो हर बार डेमर को बदनाम करने की कोशिश किया जा रहा है कि डेमर को दहशतगर्द है। मैं उनसे ये कहना चाहूँगा कि आप खुद हमारे साथ हमें दहशतगर्द दिखाए, हम आपके साथ मिल के दहशतगर्द आपके हवाले करेंगे। तो आप कहते हो डेमर के लोग दहशतगर्द हैं, डेमर के लोग शऊर वाले लोग। अच्छा, कुछ ऐसा भी है कि दियामिर के अंदर तालीम न देना, लड़कियों को स्कूल से दूर रखना, इस तरह की अफवाहें करते हैं, इसमें आप क्या कहेंगे? वाकई ऐसा नहीं, हमारी जो इस्लामी तालीमात है उस पर है कि औरत तालीम हासिल कर सकती है। पर्दा जो है हर औरत के लिए फ़र्ज है, पर्दे में रह के तालीम हासिल सकती है। हम कौन होते हैं रोकने वाले? हम नहीं रोक सकते, वो उसका भी हक है वो तालीम औरत भी तालीम हासिल करे। जी, औरत माशरे की रिहाई होती है,
لکھی ماں ہوتی ہے تو معاشرے کو جس طریقے سے پڑھی لکھی ماں چلا سکتی ہے، اس طرح پڑھا لکھا باپ نہیں، کیونکہ جو بچے کی فیڈنگ جہاں سے ہوتی ہے وہاں سے جا کر من دم تک تقریباً انسان تقریباً 40-50 سال تک تقریباً ماں کی تعلیمات میں تقریباً دور ہوتی ہے۔ تو ناظرین یہ ہمارے بھائی تھے اکرام بھائی، ان کا تعلق جارن سے ہے۔ پہلے میں نے آپ کو بتایا کہ کچھ ایشوز ایسے تھے جو سیاسی بھی تھے، دلی بلوچستان کا جو کرنٹ افیئرس ہیں ان کے اوپر بھی کچھ ایشوز تھے، اور کچھ معاملات ان کے ذاتی بھی ان کے اوپر بھی ہم نے ڈسکس کی۔ تو ناظرین آپ ہمیں دیجیے اجازت، مزید آنے والی ویڈیوز، مزید آنے والی ڈسکشن کے لیے ہم فالو کر لیجیے۔